وہ کیا تقاضے ہیں؟ سب سے پہلے اپنا عقیدہ درست. اسلام کیا کہتا ہے؟ جس نے ہمیں نعمتیں دی ہیں اس کا شکر ادا کرو. تو شکر میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جس نے دی ہے مانو کہ وہی دینے کے قابل ہے، اس کے علاوہ کسی کو دینے کا اختیار نہیں ہے. اس لیے اسلام میں سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ شرک. وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، جو اللہ کے سوا کسی کو پکارے گا تو اللہ کہتا ہے اس کا حساب کس کے ذمے ہے؟ میرے ذمے ہے، میں نہیں چھوڑوں گا اس کو. اس لیے ہم نعرہ صرف یا اللہ مدد، یا رسول اللہ مدد کا نعرہ بولتے کیوں نہیں لگے گا. یا علی مدد بولو نا، نہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں. اللہ نے جب ہمیں بنایا تھا پانی سے، اس بنانے میں کوئی پیغمبر کوئی فرشتہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں تھا. اللہ کہتے ہیں جب میں خود مختار ہوں، میں نے بنایا، تو ضرورتوں میں پکارو گے بھی کسے؟ صرف مجھے. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھی اختیارات دے رکھے ہیں. اللہ کے دینے سے پیغمبر کے پاس بھی اختیارات آ گئے. اللہ قرآن میں جگہ جگہ اس شرک کی نفی کرتا ہے. اللہ کہتا ہے میں نے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا، نہ پیغمبر کو نہ کسی ولی کو. معجزے جو پیغمبروں سے صادر ہوتے ہیں وہ پیغمبروں سے نہیں ہوتے، وہ اصل میں کس سے ہوتے ہیں؟ اللہ سے ہوتے ہیں. اللہ نے کسی پیغمبر کو اختیار نہیں دیا کہ جب چاہے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، نہ. جب اللہ نے چاہا پیغمبر پہ وحی نازل کی کہ اے نبی آپ چاند کی طرف اشارہ کریں، میں اپنی قدرت سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دوں گا. نبی نے اشارہ کیا، اللہ نے ٹکڑے کر دیے. تو یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. پھر جوڑنے والا بھی کون؟ چاند کو دوبارہ اللہ. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کہا کہ لاٹھی زمین پہ ڈالو، میں سانپ بنا دوں گا. حضرت موسیٰ کو اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا کہ جب چاہو آپ لاٹھی کو سانپ بنا دو. اگر اللہ نے یہ اختیار دیا ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی زمین پہ ڈالی تھی پہلی دفعہ اور وہ سانپ بنی تھی تو موسیٰ علیہ السلام خوف سے بھاگتے نہیں. قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھاگے، ولم یعقب، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا، اتنا خوف زدہ ہو گئے اس سانپ سے. اللہ نے فرمایا یا موسیٰ اقبل، اے موسیٰ واپس پلٹ اور اس کو ہاتھ میں پکڑ لے. سنعیدها سیرتها الاولی، جس خدا نے اس لاٹھی کو سانپ بنایا ہے وہی رب اس سانپ کو دوبارہ لاٹھی بنا دے گا. پتا چلا کہ بھائی موسیٰ نہ لاٹھی کو سانپ بنا سکتے تھے، نہ سانپ کو ریورس کر کے دوبارہ لاٹھی بنا سکتے تھے. یہ سارے کام کون کر رہا تھا؟ اللہ کر رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام جب دریا کے کنارے، پانی کے کنارے آ کے کھڑے ہوئے ہیں اور پریشان کہ پیچھے فرعون کا لشکر، آگے دریا، بنی اسرائیل نے پوچھا انا لمدرکون، اے موسیٰ مر گئے، آج تو ہم مر گئے. موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں مرے، بلکہ میں لاٹھی ابھی ڈالوں گا، پانی پہ ماروں گا اور اپنی طاقت سے پانی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دوں گا. نہ 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 نہ. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا، جس اللہ نے اتنی مدد کی ہے آج دوبارہ وہ مدد کرے گا. کرے گا کیسے یہ مجھے معلوم نہیں ہے، مدد ضرور آئے گی، یہ نہیں پتا کیسے آئے گی. ان معی ربی، میرے ساتھ رب ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ کو کہا کہ لاٹھی پانی پہ مار، فن فلقا فکان کل فرق کالطود العظیم. اللہ نے اپنی قدرت سے اس پانی کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا. تو یہ سارے کام کون کر رہا ہے میرے بھائی؟ اللہ. تو پیغمبروں کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے، فرشتوں کے پاس اختیارات نہیں ہے. آپ کو لوگ شرک پہ ابھاریں گے، بولیں گے لو بھیا مفتی صاحب اوٹ پٹانگ باتیں کر کے جا رہے ہیں، بارش برسانے کے فرشتے الگ ہیں، موت کا فرشتہ الگ ہے بھائی. تو جب موت دینے کا اختیار فرشتے کے پاس ہے، بارش برسانے کا اختیار فرشتے کے پاس ہے، تو کیا پیغمبروں کے پاس اولاد دینے کا اختیار نہیں ہو سکتا؟ بگڑی بنانے کا اختیار نہیں ہو سکتا؟ نہ نہ نہ، موت کا اختیار فرشتے کے پاس نہیں ہے. موت، روح نکالنے کا کام فرشتے سے لیا جاتا ہے، اختیارات فرشتے کو نہیں دیے جاتے. اس کی مثال ایسے ہے، میرے ہاتھ میں قلم ہے، آپ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب اس پہ سائن کر دیں، میں قلم سے سائن کرتا ہوں. آپ کہتے ہیں لے بھائی مفتی صاحب نے قلم سے سائن کا کام لیا ہے، لہذا قلم کے پاس یہ اختیارات ہیں کہ وہ سائن کر سکتا ہے.
آپ نے کیا کیا, وہ پین مجھ سے لے لیا اور کہا آئندہ کبھی سائن کروانا ہوا تو چونکہ آپ قلم سے سائن کرواتے ہیں لہذا میں ڈائریکٹ قلم سے کہہ دیا کروں گا کہ وہ سائن کر دے. میں کیا کہوں گا میرے بھائی, قلم کے پاس نہ میرا نام لکھنے کا اختیار, نہ قلم کے پاس ایک تحریر لکھنے کا اختیار. قلم کا کام ہے جیسا جیسا میں اس کو جہاں جہاں گھماؤں گا اسی حساب سے وہ گھومے گا. تو اللہ میاں نے بھی موت کے فرشتے کو گچی سے پکڑا ہوا ہے اور بولا ہوا ہے کہ جیسے جیسے میں تجھ سے کام لوں گا اس طریقے سے تو روح قبض کرے گا. یہی وجہ ہے کہ ہم موت اور حیات کی دعا کبھی فرشتے سے نہیں مانگتے. کبھی ہم یہ نہیں کہتے اے اسرافیل, اے موت کے فرشتے, کائنڈلی تھوڑی سی مجھے 1 سال کے لیے مہلت دے دے. ہمیں پتا ہے یہ فرشتے کے پاس اختیارات نہیں ہے. ہم دعائیں کس سے مانگتے ہیں بھائی؟ اللہ سے. اے اللہ ابھی اس نے دوسری شادی کرنی ہے, ابھی 4 کرنی ہے, اے اللہ اس کو تھوڑی زندگی مزید دے دے, کرنے کے بعد یہ اس نے ویسے ہی مر جانا ہے تھوڑے دنوں میں, ابھی کیا کر دے, اس کو اختیارات دے دے, ابھی تھوڑی سی مہلت دے دے. تو بھائی اللہ فرشتوں سے کام لیتا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرشتوں کے پاس اختیارات آ گئے ہیں. اللہ نے خضر علیہ السلام سے بھی کچھ کام لیے ہیں, اختیارات خضر علیہ السلام کو بھی نہیں دیے. تو نہ اختیارات پیغمبروں کے پاس نہ فرشتوں کے پاس, یہ سارے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس. ایک اور طریقے سے لوگ دھوکہ دیتے ہیں, بولتے ہیں لو بھائی یہ وہابڑے, وہابیوں کی سپرلیٹو ڈگری ہے وہابڑے. کہتے ہیں یہ وہابڑے عجیب بات کرتے ہیں کہ اللہ سے مانگو, جب ان کو مدد کی ضرورت پڑتی ہے پولیس سے مدد مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے ہیں بھائی؟ یہ پولیس سے مدد مانگتے ہیں تو واہ, پولیس سے مدد مانگنا جائز اور نبی سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے. معاذ اللہ, انہوں نے تو نبی کا مقام پولیس سے بھی گٹا دیا. بھائی جان آپ بحث کو خلط مل کر رہے ہو. مدد 2 طرح کی ہوتی ہے, ایک اسباب کے تحت اور ایک اسباب سے ہٹ کے. جب پولیس سے ہم مدد مانگتے ہیں تو وہ سائنٹیفک لاجک ہوتی ہے. فون کرو گے آپ, وہ گاڑی میں بیٹھ کے چلتے ہوئے آئیں گے, سائنسی اسباب اختیار کریں گے. اسباب کے اندر جو مدد مانگی جاتی ہے وہ شرک نہیں ہے, وہ تو ہم صبح شام ایک دوسرے سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں. وہ مدد مانگنا شرک ہے جو اسباب سے ہٹ کر, اللہ کوئی سبب نہ بھی ہو تو بھی کام کر سکتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا, زندہ رہنے کی کوئی سائنٹیفک لاجک ہے؟ کوئی سائنسدان مانے گا؟ نہ, لیکن اللہ نے بچا کے دکھا دیا. عیسیٰ ابن مریم کو بغیر باپ کے پیدا کیا, کوئی سائنسدان مانے گا؟ بولتے کیوں نہیں؟ نہیں مانے گا. ایک ایتھیسٹ نے کہا جب سے یہ ویڈیو کیمرے ایجاد ہوئے کرامتیں بند ہو گئی ہیں. تو کسی نے جواب میں دیا کہ بندر کا انسان بننا بھی بند ہو گیا جب سے. کہتے ہیں نا یہ سائنسدان کے بندر سے بنے ہیں. میں ابھی جنگل میں گیا ہوں نا, وہاں شپاٹا میں, شپاٹا اتنی مشکل سے, ایک اوکاچی مچی اتنی مشکل سے یاد ہوا تھا جاپان میں, ایک شپاٹا. تو وہاں اتنے بندروں کی قسمیں نظر آئیں, کوئی جوئیں نکال رہا ہے. میں نے کہا کوئی ایسا بندر دیکھو یار جو تھوڑا تھوڑا انسان بننا شروع ہو گیا ہو, تھوڑا تھوڑا سا لک آ رہا ہو اس میں. بے شک کروڑوں سال میں ہوا ہو بھائی, کروڑوں سال میں کچھ بندر تو ایسے ہوتے جو آدھے بندر ہوتے, آدھے وسیم لگ رہے ہوتے, غفار لگ رہے ہوتے. ایک ایسی نسل ہونی چاہیے تھی نا. یہ کیا بات ہے کہ ڈائریکٹ بندر نے چھلانگ مان کے انسان بنا اور بیچ کی ساری نسلیں اچانک مارکیٹ سے شارٹ ہو گئیں. تو اس لیے یہ سب پھینکنے کی باتیں ہیں. اس طرح کی باتیں جب سائنٹسٹ کیا کریں تو بیٹھ کے لپیٹا کرو, اس کی کوئی لاجک نہیں ہے, فضول باتیں ہیں بالکل. خدا سے باغی کر رہے ہیں تمہیں. تو میں تو بھی گیا, میں نے بندروں کو بہت غور سے دیکھا, جہاں بندر آتے میں دیکھتا تھا, میں دیکھتا شاید یہ والا بننے والا ہو بھائی, تھوڑا تھوڑا بن چکا ہو. کوئی بھی نظر نہیں آئے, یا تو بندر تھے یا ڈائریکٹ ہم انسان تھے, بیچ کی کوئی نسل ہمیں نظر نہیں آئی. اور آپ کہہ سکتے ہو آپ نے ایک جنگل دیکھ لیا نا, ساری دنیا کے جنگل گئے ہو, تو ابے تم لوگوں نے تو ساری دنیا کے سائنسدانوں نے تو دیکھ لی ہے نا, کیمرے تم نے فٹ کر کر کے گئے ہو, تمہیں بھی اب تک کوئی نظر نہیں آیا. تو یہ نہیں ہو سکتا بھائی. اور اگر بندر سے بنا بھی ہے تو بندر کیسے بن گیا؟ بندر تک بننا آسان ہے؟ بندر بھی تو ایک اللہ کی مخلوق ہے, اس کی آنکھیں دیکھو, اس کی ناک دیکھو, یہ بھی سافٹ ویئر ہے بھائی, یہ بھی خود بخود ایوالو ہو کے یہاں تک نہیں پہنچ سکتے. تو میں کیا بات کر رہا تھا, ایک تو میں باتیں بھولنے بہت لگا ہوں.
یہ میں حافظہ کمزور نہیں ہے میرا، کہیں آپ سمجھیں کہ حافظہ کمزور ہے، میرا توجہ ایک دم ایک ٹاپک کی طرف ہوتی ہے تو پورا اسی میں گھسیڑ دیتا ہوں میں اپنے آپ کو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، ہاں عقیدے کی بات کر رہا تھا، توحید کے اسباب سے ہٹ کے کام کون کر سکتا ہے؟ اللہ۔ تبھی ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے، دعا کہتے ہیں اسباب سے ہٹ کے کسی کو پکارنا، پولیس سے ہم دعا نہیں مانگتے۔ تو آپ یہاں بیٹھے بیٹھے نبی کو پکارو گے تو یہ اسباب کے تحت نہیں ہے، یہ اسباب سے ہٹ کے ہے، لہذا یہ والی پکار شرک ہے۔ تو یہ شرک اللہ کے ساتھ ناشکری ہے کہ میں نے بنایا، میں نے پیدا کیا اور میں نے پیغمبروں کو اپنے انٹروڈکشن کے لیے بھیجا کہ مجھے پکارو، تم نے اسی پیغمبر کو معبود بنا لیا۔ عیسائیوں نے کیا کیا ہے؟ کہا کہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہو گئے، معاذ اللہ۔ کون نے اللہ کو باپ بنا دیا؟ معاذ اللہ، نقل کفر۔ اللہ نے کہا واہ بھائی واہ، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال اللہ کی نظر میں آدم کی طرح ہے۔ آدم کے نہ تو باپ تھے اور نہ ماں تھے، تو اے عیسائیوں تمہیں کیا ہو گیا کہ آدم کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے، جو باپ اور ماں دونوں کے بغیر پیدا ہوئے، اور جو ماں کے ذریعے پیدا ہوا اس کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہو، تو تمہیں کیا ہو گیا بھائی؟ کیسی عقل ہے؟ کیوں نہیں کہہ دیتے اللہ نے اپنی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا کر دیا؟ کیا ہوتا ہے بھائی؟ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے بھائی، سارے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ ہو سکتا ہے کچھ لوگ پھر یہاں ورغلائیں، لو بھائی جبریل آئے تھے، انہوں نے کہا تھا لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، اے مریم میں تجھے ایک بیٹا ہبہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اسباب کے بغیر بیٹا ہو رہا تھا نا، بغیر باپ کے بیٹا ہو رہا ہے، اسباب کے تحت ہے، وداؤٹ اسباب ہے، کوئی لاجک بنتی ہے؟ تو جبریل کیا کہہ رہے ہیں؟ میں دے رہا ہوں۔ اس کا مطلب جبریل بھی بغیر سبب کے بگڑی بنا سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں۔ نا 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 نا، یہ نسبت مجازی ہے۔ بعض دفعہ کام کوئی کر رہا ہوتا ہے، کسی سے لے رہا ہوتا ہے، تو نسبت مجازن اس کی طرف کر دی جاتی ہے۔ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ جیسے قرآن میں آتا ہے کہ حلال و حرام کرنا صرف اللہ کا اختیار ہے، نبی کو بھی اختیار نہیں۔ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، اے نبی جس چیز کو اللہ نے حلال کر دیا آپ اس کو حرام نہیں کر سکتے۔ دوسری جگہ قرآن کہہ رہا ہے يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، نبی ناجائز چیزوں کو حرام کر کے جائیں گے، ہیں بھائی؟ ایک طرف قرآن کہہ رہے اے نبی آپ حرام حلال کا رائٹ آپ کے پاس نہیں ہے، ایک طرف اللہ کہہ رہے آپ بری چیزوں کو حرام کون کرے گا؟ آپ کریں گے۔ بھائی حرام اللہ ہی کرے گا، لیکن چونکہ نبی کی زبان کے ذریعے کرے گا اس لیے مجازن نسبت کس کی طرف کر دی؟ بولو، نبی کی طرف کر دی۔ یہ نسبت مجازی کہلاتی ہے، حقیقت میں کون کر رہا ہے؟ اس کی میں اکثر مثال دیتا ہوں۔ آپ ہوٹل میں جاتے ہو یا کسی کی دعوت میں جاتے ہو، کسی نے پوچھا بھائی تو نے کتنی بریانی کھائی؟ آپ نے کہا میں 2 پلیٹیں کھا گیا۔ اگلا کہہ رہے کمبخت تجھے بریانی کھانے بھیجا تھا، پلیٹیں کھانے تھوڑی بھیجا تھا میں نے تجھے، تو کیا کر کے آیا ہے؟ تو آپ کیا کہو گے؟ بھائی کھائی بریانی ہے، لیکن بریانی اور پلیٹوں کا ظرف مظروف کا رشتہ ہے آپس میں۔ ظرف اور مظروف کا، یہ علماء سمجھتے ہیں نا، ظرف اور مظروف کا رشتہ ہے۔ تو بعض دفعہ ظرف بول کے مظروف مراد لیا جاتا ہے کیونکہ دونوں کا ریلیشن بہت مضبوط ہے۔ اس میں حکمت یہ کوانٹٹی بتانے کے لیے کہ کتنی کھائی ہے میں نے۔ اگر میں بتاتا 2 بریانی کھا گیا تو تمہیں کیا پتا چلتا کوانٹٹی کتنی ہے؟ تو میں نے 2 پلیٹیں کہا، یعنی اتنی بریانی جتنی 2 پلیٹوں میں آ جاتی ہے۔ تو مجازی نسبت کے لیے کوئی مصلحت ہوتی ہے تو اللہ نے بھی کہا نبی حرام کر کے جائیں گے، یہ بتانے کے لیے کہ نبی کا فریضہ کیا ہے۔ نبی کا کام میڈیکل سائنس یا بزنس یا کاروبار نہیں ہے، نبی کا کام ہے شریعت بیان کرنا کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ لوگ مجھ پہ اعتراض کرتے ہیں نا، یہ مولوی صاحب امریکہ، کینیڈا، جاپان کیا کرنے جا رہا ہے؟ جاپان میں اتنے بڑے بڑے سائنسدان ہیں، یہ مولوی کیا سائنسدان ہے جو وہاں جا رہا ہے؟ بھائی جاپانیوں کو سب کچھ پتا ہے، حلال و حرام کا علم جاپانیوں کے پاس نہیں ہے، یہ پیغمبروں کے پاس ہے، یہ پیغمبر کا فریضہ ہے۔ جب پیغمبر دنیا سے چلے گئے تو علماء پیغمبروں کے وارث ہیں، اب یہ علماء کا فریضہ ہے۔ تو جاپان میں اگر علماء پیدا ہوتے تو ہم وہاں جا کے یہ بیان نہ کرتے۔ سمجھتے ہو؟ ساری چیزیں انگریزوں کے پاس نہیں ہے، حلال و حرام کا علم کس کے پاس ہے؟ مسلمانوں کے پاس ہے، کیونکہ پیغمبروں کا علم مسلمانوں کے پاس ہے۔ تبھی تو انگریز کو پتہ ہی نہیں کہ سور حلال ہے کہ حرام ہے۔
انگریز لیگل انلیگل دیکھتا ہے, حلال و حرام ان کی ڈکشنری میں نہیں ہے. شراب حلال ہے حرام ہے, نہ انگریز دیکھا کہ لیگل ہے کہ انلیگل ہے. صحیح ہے نا, ہم لیگل انلیگل تھوڑی دیکھتے ہیں. اگر لیگل بھی ہو شراب پھر بھی ہمارے ہاں کیا ہے, حرام, کیونکہ پیغمبر نے حرام قرار دے دیا ہے. یہاں تو شراب لیگل ہے, آپ لوگ پیتے ہو کیا؟ پی کے آیا ہوا ہے تو بھائی تھوڑا پیچھے چلا جائے, کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ بازو پی کے آیا ہوا ہوتا ہے, عجیب سی باتیں کر رہا ہوتا ہے. آج ایک آدمی کو ہم نے دیکھا دوپہر کو پتہ نہیں بھاگ رہا ہے, جاگنگ کر رہا ہے بے تکے ٹائم پہ. میں نے کہا یہ کون سا جاگنگ کا ٹائم ہے, پاؤں میں چپل پہنے ہوئے, عجیب اسٹائل. تو انہوں نے کہا بازو پی کے یہ بھی ہوتا ہے. پینے کے بعد کوئی بھروسہ نہیں ہوتا بھائی. ایک صاحب کو ہم نے دیکھا بیٹھے ہوئے اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہیں. میں نے کہا یہ تقریر کی تیاری کر رہے ہیں, انہوں نے یہاں کے مقامی لوگوں کو کہہ رہے ہیں پیا ہوا ہے. تو میرے بھائی, تو یہ نسبت حلال و حرام کی مجازی. اس لیے سب اختیارات صرف اور صرف اور صرف کس کے پاس؟ اللہ کے. میں بات کو سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں, جلدی جلدی موضوع کو مکمل کر رہا ہوں. زیمبیا میں آج میرا آخری بیان ہے, اس کے بعد مجھے پتلی گلی سے نکلنا ہے. تو دوسرا کام شکر گزاری میں اللہ کی یہ عبادت. دنیا کے ہر مذہب میں عبادت ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کہتے ہیں میری عبادت کرو. تو عبادت کیسے کریں؟ اللہ نے بتایا وضو کر کے 5 ٹائم بولو نماز پڑھو. پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے؟ مسجد میں جماعت کے ساتھ. زندگی میں ایک بار حج کرو اگر اللہ نے استطاعت دی ہے. میرے گھر کی زیارت کرو. رمضان کے روزے رکھو. یہ آپشنل نہیں ہے کہ جاب مشکل ہے, مزدور ہے. نہ بھائی, جب رمضان آیا ہر صحت مند مقیم پر رمضان کے روزے لازم ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے میری جاب بہت ڈیفیکلٹ ہے. نہ نہ, اللہ کا حکم آسان ہے, لچکدار نہیں ہے. خوب سمجھ لو, لچک نہیں ہے اس میں. جب کہہ دیا تو کہہ دیا. آج بہت ہلکا لے لیا اللہ کے حکم کو. نمازیں ایسے, میں بھی جہاز سے جب اترا, ایتھوپیا ہمارا جہاز اترا تھا, تو فجر کی نماز جو ہم جب اترا تو نماز کا ٹائم باقی تھا, تو ہم نے جلدی سے نماز پڑھی, پھر ہم آ کے بیٹھے. تو اب اس کے بعد جو فلائٹیں آ رہی ہیں, میں نے بہت سارے لوگ دیکھے آ کے مسجد میں قضا ہو گئی فجر اور نماز پڑھ رہے ہیں. میں ان سے کہہ رہا ہوں بھائی آپ نے جہاز میں کیوں نہیں پڑھی نماز؟ کہہ رہے ہیں وہ جہاز میں جگہ نہیں تھی. وہ بھائی جیسے چاہو یعنی اصل میں تو نماز میں بھی کھڑے ہو کر فرض, جہاز میں بھی فرض نماز کھڑے ہو کر پڑھنا لازم ہے. فرض نماز بیٹھ کر بولو نہیں ہوتی. قبلہ رخ ہونا اور کھڑے ہونا ضروری. لیکن اگر جہاز میں آپ کو کھڑے نہیں ہونے دے رہے تو پھر مجبوراً بیٹھ کے نماز پڑھو, لیکن اس کو لوٹا لو. لیکن پڑھو تو ضرور, چھوڑنے کی اجازت تھوڑی ہے. اگر نماز قضا کرنے کی اجازت ہوتی تو اللہ میدان جنگ میں قضا کرنے کی اجازت دیتا. اللہ نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا, اگر تم دشمن سے لڑ رہے ہو, خوف کی حالت میں ہو, تو کھڑے ہو کر یا سوار ہو کر پڑھ لو. قضا کرنے کی اجازت نہیں. تو میں نے داڑھیوں والے ٹوپیوں والے لوگ دیکھے, بھائی کہہ رہے ہیں یار وہ ایکچولی جگہ نہیں تھی, اب پڑھ رہے ہیں. بھائی آپ کسی بھی طریقے سے پڑھتے پھر لوٹا لیتے اس کو آپ. یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو جب نماز کا یہ حشر نمازیوں نے کر دیا ہے تو باقی حکام کا کیا ہوگا؟ تو بھائی کوئی صورت نہیں ہے نماز قضا کرنے کی, سمجھتے ہو؟ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے, لیٹ کے گردن کا ہلا کے پڑھنی پڑے گی آپ کو. پانی نہیں ہے, تیمم. یہ ساری رخصتیں اللہ نے اس لیے تو دی ہے کہ وقت سے مت ٹالو. اگر نماز کو اپنے ٹائم سے ٹالنے کی اجازت ہوتی, اللہ کہتا کوئی بات نہیں, کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کے نہیں, بلکہ گھر جا کے آرام سے تسلی سے چھٹیوں میں پڑھ لینا جب فرصت ملے گی تمہیں. ابھی چھٹیاں آنے والی ہیں, تمہارے امتحان ہوں گے تو چھٹیاں آئیں گی, اسی وقت ساری لوٹا دینا اکٹھی بیٹھ کے. تو مذاق تھوڑی ہے نماز. تو عزم کرتے ہو کہ نہیں کرتے, ایسی کی تیسی کچھ بھی ہو جائے. آج کل تو ایسی بہترین ایپلیکیشن آ گئی ہیں جہازوں کے سفر میں. آپ ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرو, اس میں اپنے فلائٹ کا ٹائم اور جہاں ارائیول اور ڈپارچر کا ٹائم لکھو, وہ پورا ٹائم نماز کا کہ جہاز کس وقت کہاں ہوگا, کتنے بج کے کتنے منٹ پہ کون سی نماز کا ٹائم داخل ہو رہا ہوگا, قبلہ کدھر ہوگا. اللہ نے اتنی آسانی کر دی ہے, سمجھتے ہو؟ اور مستورات کو بھی نماز پڑھوایا کرو.
بہت سے نمازی ہم نے دیکھے اپنی بیگم کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، ابے اب کون جائے گا، وضو کرے گا، ابے چھوڑ بعد میں بیگم کا، بھائی جان ابھی آزمائش ہے کہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، خود بھی پڑھنا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی، ٹرین کا سفر ہو، بس کا سفر ہو، نماز نہیں معاف ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ کہہ رہے نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے، اس کو دائیں بائیں کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے؟ تیسرا کام، یہ رمضان کے روزے ہو گئے، حج ہو گیا زندگی میں ایک بار. اس کے بعد اللہ نے کچھ چیزیں ہم پہ ویسے ہی حرام کی ہیں جو اخلاقیات میں آتی ہیں، ان کا عبادت سے تعلق نہیں بلکہ اخلاقیات سے. اس میں اللہ نے فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کرنا تو دور کی بات، زنا کے قریب بھی مت پھٹکو. زنا کا آلٹرنیٹ اللہ نے ہمیں کیا دیا؟ بولو، نکاح دیا. غیر مسلم نکاح نہیں کرتے، زنا کرتے ہیں، اور اگر شادی کرتے بھی ہیں بہت دیر سے کرتے ہیں. ان میں کوئی اگر بالغ ہوتے ہی شادی کر لے اس کو بے وقوف سمجھا جاتا ہے. آپ عمل کر کے دکھاؤ، بولو بے وقوف تم ہو، ہم نہیں ہیں. ایک غیر انگریز سے میری بات چیت ہو رہی تھی تو میں نے کہا ہماری سوسائٹی میں اتنی عمر میں لوگ نکاح کرتے ہیں. اس نے کہا آپ کا کلچر ہے. اب میں نے زیادہ بحث نہیں کی، بھائی کلچر نہیں ہے، ہمارا مذہب ہے. کلچر تو کہتا ہے آزادی دلاتا ہے آپ کو، تو آپ اپنے عمل سے بتاؤ بھائی جلدی نکاح کیا کرو. کوئی پوچھے کیوں، بولا ہمارے مذہب کا حکم ہے. بھائی اللہ کا حکم ہے، جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر آپشنل رہتا ہے وہ ہے بھائی، پھر کوئی عقل چلتی ہے، پھر ایکچولی بات ہوتی ہے کچھ. کوئی بھی آپ کا باس ہو آپ کو آرڈر دے یار یہ چیک ہے جا کے کیش کرا کے لو، آپ بولے ایکچولی سر ایکچولی میرے پیٹ میں درد ایکچولی، وہ بولے گا بھائی تو نے جاب کرنی ہے نہیں کرنی، نکل یہاں سے. تو اللہ کو اتنا ہلکا لے لیا بھائی. تو اللہ کہہ رہے جب جس میں نکاح کی استطاعت تو فوراً کیا کرے وہ نکاح. اے اللہ خرچہ ہوگا بہت زیادہ، ٹینشن. اللہ نے کہا غیر مسلم کیلکولیٹر لے کے بیٹھے گا، ابھی میری اتنی تنخواہ، حالانکہ اس کی بیوی آنے کے بعد اس کا خرچہ ہو ہی نہیں رہا ہے، کم بخت کا 1 روپے دھیلا نہیں بیوی پہ خرچ کرنا، پھر بھی کیلکولیٹر لے کے بیٹھا ہوا ہے. ہم نے سارا خرچہ خود کرنا ہے، پھر بھی اللہ کہہ رہے کیلکولیٹر استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلی، اللہ کہتے ہیں نکاح کرو اگر فقیر ہوگے اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا. اللہ پہ توکل کرو. جو اللہ بچہ پیدا ہونے کے بعد ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیتا ہے تو وہ بیوی آنے کے بعد تمہارے مال میں برکت نہیں دے سکتا کیا؟ نہ نسل کو روکو نہ شادی سے روکو. غیر مسلم کہتا ہے بچے 2 ہی اچھے، ہوتے 2 بھی نہیں ہیں، لیکن بہرحال کہتا ہے کیا ہے بچے 2 ہی اچھے. اسلام کہتے ہیں نہیں بھائی، رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ. کیا اللہ کو خاندانی آدمی پسند ہے. پارکوں میں لکھا ہوتا ہے فیملی کے ساتھ آئیں، ہو سکتا ہے جنت کے دروازے پہ اللہ لکھ دے فیملی کے ساتھ آؤ. پھر کیا کرو گے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو میں تو 18 کے ساتھ نکل لوں گا، میں بولوں گا اللہ اور تو ہمارے پاس کوئی امال ہی نہیں ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اور تو ہمارے پاس. اللہ پہ توکل کرو میرے بھائی، کیلکولیٹر لے کے نہیں بیٹھے رہا کرو. تمہارے ماں باپ کا احسان ہے تم پر کہ نسل نہیں روکی، تم پیدا ہو گئے. وہ بھی روک سکتے تھے، میرا باپ بھی 2 بچوں کے بعد نسل روک سکتا تھا، تو میں تھوڑی پیدا ہوتا. میرے والد نے کس پہ توکل کیا؟ اللہ پہ. اللہ اولاد دے گا. اور قرآن کہتا ہے لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، نسل مت روکو بھائی، تمہیں کیا پتا تمہاری اولاد میں کون تمہارے لیے زیادہ کام کا نکل آئے. ایک صاحب کہنے لگے اتنے بچے ہوں گے، ہو سکتا ہے کوئی بگڑا ہوا نکلے. میں نے کہا بھائی اتنے پیدا کرو کہ 2-4 اسپیئر میں بگڑنے کے لیے بھی رکھو. اگر 2 ہوئے اور وہی بگڑ گئے تمہاری تو نسل گئی. کیا خیال ہے؟ نسل گئی تمہاری. تو غیر مسلموں بیچاروں پر ترس کی حالت ہے. انہوں نے نسل روک کے نا 2 بچے، پھر ان کا 2 خرچہ تو 2 پہ بھی ہوتا ہے، 1 بچہ پھر 1 بھی نہیں. بڑھاپے میں تنہائیاں کاٹ رہی ہیں، خاندان تباہ، نہ چاچے نہ مامے. جب بچے ہوتے ہیں تو پھر ان کے بچوں کے چاچے بھی ملتے ہیں، مامے بھی ملتے ہیں، خالو بھی ملتے ہیں، رشتے ملتے ہیں. یہاں کتنی خوشی ہوتی ہے جب میں آتا ہوں، یار یہ ہمارے چاچے اتنے بڑے بڑے گھروں میں لوگ رہتے ہیں، اتنے رشتہ داری مضبوط ہے. سارا سیٹ اپ برباد ہو جائے گا اگر نسل روک لی. یہ ہمارے مذہب کا حکم ہے بھائی، ہم نے کسی فلاسفر کی اس میں
نہیں سننی ہے. بیوقوف لوگ ہیں جو تمہیں پٹیاں پڑھاتے ہیں, ایکچولی تربیت نہیں ہوگی. تو ان کی اپنے بچوں کی دیکھو کیا تربیت ہو رہی ہے. علماء کے بچے اکثر خدمت گزار ہو جاتے ہیں الحمدللہ, نافرمان ہو کے بھی ان لبرل لوگوں کے بچوں سے پھر بھی اچھے ہوتے ہیں. اور یہ تربیت کے چکر میں نا دو بچے وہ بھی کیا نکلتے ہیں, ایک ہی انڈا وہ بھی گندا. ہم نے دیکھا ہے گھروں کے حالات, وہ بھی تمیز سے باپ سے بات نہیں کرتے. تو مت ناروں میں آؤ, جلدی جلدی بات کو سمیٹتا ہوں میں, بھائی کیا کروں یار بریک ہی نہیں لگ رہی. تو جلد نکاح کرنا ہے. زنا کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ نکاح پیغمبروں کی سنت, اور زنا بدکاروں کی, برے لوگوں کی خصلت. تیسری چیز شراب. اخلاقیات میں کیا چیز آتی ہے؟ شراب اور نشہ. اتنی بری چیز ہے نا, ایک گھونٹ شراب کا پی لیا تو 40 دن نماز کی برکت ختم. فرض تو ادا ہو جائے گا, قضا کرنے سے گناہ سے بچ جاؤ گے. نماز کا جو پورا ثواب ملنا چاہیے تھا وہ اللہ 40 دن تک چھین لیتا ہے اگر سچی توبہ نہ کی. قریب بھی مت پھٹکو شراب کے. اور اس سے ٹینشن ختم نہیں ہوتی, اس سے ٹینشن بڑھ جاتی. شراب پینے والوں میں خودکشی کا ریشو زیادہ ہے, شراب سے بچنے والوں میں خودکشی کا ریشو کم ہے. ہر نشے کی چیز سے دور بھاگو.